اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہمارا 4th لیسن ہے اور سورہ فاتحہ کا پہلی ہم نے آیت کمپلیٹ کی تھی، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب الرحمن الرحیم یہ صفات اللہ تعالیٰ کی اللہ نے قرآن کے انٹروڈکشن میں پیش کی اور نماز کے انٹروڈکشن، کیونکہ نماز کی بھی سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہاں دعائیں ہیں، ثنا ہے، لیکن قرات جو ہے وہ اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں آپ صورتیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ صفات کیوں؟ کیونکہ جو فاتحہ ہے نا، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ اللہ کا اور انسان کا تعلق ہے۔ پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ملک ہے، اس کو ایڈمٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ایڈمٹ کر لیتا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور اس کے بعد اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اس کے درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، عبد کی بات ہے۔ جب انسان اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے مدد چاہتا ہے، اور پھر مدد کیسے مانگی گئی ہے وہ انشاءاللہ جب ہم اس پہ جائیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ الرحمن الرحیم، دونوں کا روٹ ورڈ رحم ہے، را حا میم۔ رحم کیا ہوتا ہے؟ رحم دیکھیں، ایک ہوتی ہے محبت، ٹھیک ہے، لیکن رحم ایسی محبت ہے جس کے جواب میں آپ کو محبت کی توقع نہیں ہوتی، آپ ایکسپیکٹیشنز آپ کی نہیں ہوتی کہ مجھے جواب میں یہی ملے گا۔ یہ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے۔ عربی میں رحم اور اردو میں رحم میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں رحم کبھی کبھی ہم اس سینس میں یوز کرتے ہیں کہ بادشاہ تھا، اس نے پکڑ لیا ایک مجرم کو اور پھر رحم کھا کے چھوڑ دیا، مطلب سزا دے سکتا تھا لیکن رحم کھا لیا، اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں پر یہ معافی والا رحم نہیں ہے، عربی میں یہ معافی والا رحم نہیں ہوتا، عربی میں یہ کیا ہوتا ہے؟ محبت والا رحم ہوتا ہے۔ ایسی محبت جو ماں کو بچے سے ہوتی ہے، بچہ اس کے لیے کتنی بھی اذیت کا باعث ہو لیکن اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ کیسے وہ دنیا میں آتا ہے، وہ کیسے سارے پروسیجر سے گزرتی ہے، اور پھر وہ جب اس کو ریز کرنے کا پروسیجر ہے، اس کے راتوں کو جاگنا، اس کا رونا، اس کو صاف کرنا، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، یہ سب کچھ، یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ رحم ہے۔ اور دیکھیں اس کے وہ اندر کی یوٹرس کو بھی رحم ہی کہا گیا ہے نا، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ انکنڈیشنل لو کے ساتھ وہ بچہ ریز کیا جاتا ہے۔ ایک مطلب ہے، ایک معنی اس کا نکلتا ہے رحم کا انکنڈیشنل لو، اور ایک ہے ایکسٹرا کیئر، بہت ہی زیادہ خیال رکھنا۔ کوئی اس کے جواب میں آپ کا خیال رکھے نہ رکھے، کوئی آپ کو محبت دے نہ دے، لیکن آپ نے دینی ہے، وہ ہوتا ہے رحم عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام، دو صفاتی نام، اور دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے، جو دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحم ہی ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں یہ جو رحم ہے نا، یہ بالکل ٹوٹلی پازیٹیو ٹریٹ ہے، لیکن جو انگلش میں مرسی ہے یا اردو والا جو رحم ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی چیز نیگیٹو ہونے والی تھی لیکن ایک دم پازیٹیو ہوگی، رحم کھا لیا۔ اور اردو میں، انگلش میں کہا جاتا ہے شوڈ مرسی، آئی شوڈ مرسی اینڈ آئی forgave you، کہ میں نے تم پہ رحم کھایا اور تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عربی میں یہ ٹوٹلی پازیٹیو ٹریٹ ہے، ٹوٹلی پازیٹیو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رحمان اور رحیم، رحمان جو ہے وہ پہلے آیا، رحیم بعد میں آیا۔ عربی میں نا جو فعل ہوتا ہے نا اس کے اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں صیغے ہوتے ہیں، مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی چیز اگر آپ نے بہت ایگزیجریٹ کر کے کسی کی کوئی خوبی بتانی ہے نا تو اس کے صیغے الگ الگ۔ اس میں اب فعل ہے نا، عین اور لام، اس میں فعیل، فعول، فعال، اس کے وزن پر جو ورڈ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس ورڈ میں مبالغہ ہے۔ رحیم جو ہے نا وہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور غفور جو ہے وہ فعول کے وزن پہ ہے،
اور غفار جو ہے وہ فعال کے وزن پہ ہے. لیکن جو فعلان ہے نا رحمان، یہ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے. غضبان بھی ہو سکتا ہے، بہت غضب والا، شدید غضب والا. جو آن، جو بھوک کو کہتے ہیں نا کہ تمہیں بھوک سے، خوف سے، پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، بڑی مشہور آیت ہے وہ. تو جو من جو ان، جیم واو آئین، تو جو آن شدید بھوکا، غطشان شدید پیاسا. تو یہ سارے ورڈز جو ہے نا یہ مبالغے کے سیغے ہیں. سب سے بڑا مبالغے کا جو سیغہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے فعلان جو ہے رحمان. اس کا کیا مطلب ہوا؟ رحمان میں نا بہت بڑے سکیل پہ رحم کی خوبی ہے. ایک تو یہ ہو گیا بہت شدت، بہت بڑا سکیل ہے رحم کا. ٹھیک ہے، رحمت جو اللہ کی ہے نا اس کا بہت بڑا سکیل شور ہے. ایک اور اس میں پوائنٹ نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ فوری مظاہرہ. رحمان فوری کر دینے والا، فوری کر دینے والا. اور تیسری کیا چیز ہے؟ فوری تو ہے مگر ٹیمپرری ہے، عارضی طور پہ، تھوڑی دیر کے لیے. اب رحمان کا لفظ پہلے آیا، یہ صفت پہلے اللہ تعالیٰ کی آئی، رحیم بعد میں آئی، کیونکہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے. دنیا پہلے ہے نا ہمارے لیے. ویسے تو ہم عدم میں بھی تھے لیکن پھر بھی ہماری ہوش میں دنیا پہلے ہے. ہمیں قریب کی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ دنیا ہے اور اس کے بعد آخرہ ہے. تو رحیم جو ہے نا وہ اللہ آخرہ کے لیے ہے. رحمان میں یہ ساری جو خوبیاں ہیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ والا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ. رحمت تو دونوں میں ہی ہے. ایک تو بہت شدت، کیسی کیسی لوگ حکم عدولیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن کتنے بڑے سکیل پہ اللہ تعالیٰ کو رحمت کرنی ہوتی ہے اپنی، ہے نا. اور پھر فوری رحمت کا مظاہرہ. اور پھر کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے تو یہ عارضی بھی ہے، یہ عارضی طور پہ ہے. ابن عباس کی جو تفسیر ہے نا اس میں انہوں نے الرحمن الرحیم یہی کہا ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے اور سب کے لیے ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہے. اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں ہے اور صرف مومنوں کے لیے، کیونکہ رحیم جو ہے نا وہ عارضی نہیں ہے. تو آخرت میں اللہ کی رحمت پرماننٹ ہے، تو وہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن پہ ہی بار بار رحم نہیں کرتا، آزماتا ہے. آج ہی ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، بار بار آزمائش ہوتی ہے. آزمائش شرط ہے. سورہ عنکبوت میں بھی ایسے ہی ہے سیکنڈ آیت میں کہ صرف ایمان لانے پہ نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائش شرط ہے. تو یہ جو پرماننٹ ہے نا اللہ کا رحم، یہ ہوگا آخرت میں. تو رحمان میں تین چیزیں ہیں. ایک تو بہت بڑے سکیل پہ رحمت، دوسرا فوری مظاہرہ رحمت کا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بالکل فوری مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز کوئی فوری مظاہرہ نہیں ہے. قیامت کے روز تو حساب کتاب ہے، کوئی فوری مظاہرہ نہیں رحمت کا. اس کے بعد جو ڈیزرو کرتے ہیں ان پر رحمت کی جائے گی. پھر عارضی بھی نہیں ہوگی. رحمان عارضی طور پر رحم کرنے والا. اس میں عارضی ایک ٹیمپرری پہلو نکلتا ہے. لیکن رحیم میں کیا ہے؟ رحیم میں دو چیزیں ہیں. ایک دو کوالٹیز کا اظہار ہے. ایک تو رحم جو ہے وہ پرماننٹ ہے، یہ رحم کیا جائے گا لیکن وہ پرماننٹ ہوگا، مستقل رحم ہوگا. اور دوسرا کیا ہوگا؟ فوری نہیں ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ فوری نہیں ہے. اس میں اب دیکھیں رحیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی صفت ہے. اس میں ہمیشگی کا پہلو کیسے ہے؟ دیکھیں جیسے ایک انسان ہے، اب رحم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی اور عارضی طور پہ رہنے والی، اس میں فرق کیا بنتا ہے؟ دیکھیں ایک انسان ہے، وہ عالم ہے، ٹھیک ہے، وہ سوتے ہوئے بھی عالم ہے، وہ جاگے ہوئے بھی عالم ہے. اس کی وہ صفت اس سے نکلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ صفت اس سے نکلتی نہیں ہے. ایک لمبا انسان ہے، طویل، ٹھیک ہے، عربی میں طویل کہتے ہیں. وہ سویا ہے، بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ طویل ہی ہے، اس کی وہ صفت اس سے نکلتی نہیں ہے. لیکن کچھ صفات ایسے ہوتی ہیں جس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ صفت اس میں ہے. جیسے صابر، صابر جو ہے سوئے ہوئے آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا یہ انسان صابر ہے، پتہ چلے گا؟ کبھی نہیں پتہ چلے گا. تو رحیم ایسی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے،
یہ اس میں مستقل ہے، لیکن اس کا مظاہرہ جو ہے نا وہ فوری نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ وہ فوری مظاہرہ نہیں ہے فعلان کی طرح، رحمان کی طرح. یہ کیا ہے؟ یہ وقت پڑنے پر ہی ہوگا، اس کا مظاہرہ نہیں ہے فوراً. اب اگر اس میں سے ایک لفظ ہوتا نا تو پھر اب رحمان ہوتا تو ٹھیک ہے، عارضی طور پہ ہے صفت، چاہے بہت بڑی ہے، تو اس میں ہمیشگی کا اثر جو ہے، ہمیشگی جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتی. اور اگر صرف رحیم کہا جاتا تو اس میں بہت بڑا سکیل نہ ہوتا. اور یہ تو پرماننٹ تو ہے لیکن فوری نہیں ہے. تو یہ دونوں ورڈز نا رحم کی ہر پہلو کو کور کر لیتے ہیں. رحمان اور رحیم رحم کے ہر پہلو کو کور کر لیتے ہیں، اس لیے یہ دونوں ورڈز یوز کیے گئے. دیکھیں قرآن میں نا رحمان جو ہے قیامت کے دن کے لیے بھی ساتھ اس آیت میں رحمان کا لفظ آیا، کیونکہ وہاں پہ حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رحیم ہوگا، آخرت میں رحیم ہوگا، لیکن کچھ موقع ایسے ہوں گے جس میں بڑے اسکیل پہ رحم کی ضرورت ہوگی. اور جنت کی ایک آیت میں بھی رحیم کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنت میں کیا ہے؟ رحم بار بار کیا جائے گا، رحم بار بار کیا جائے گا، وہاں پہ رحم اللہ کا مستقل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف اس صفت کو سمجھانے کے لیے آپ کو اگزامپلز دی گئی ہیں. رحمان اور رحیم دونوں جب ملتی ہیں نا تو وہ رحم کی ایک کمپلیٹ پکچر ہے. دیکھیے سورہ رحمان میں کیا کہا گیا؟ الرحمن علم القرآن. یعنی کہ یہ اتنے بڑے اسکیل پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن سکھایا. یہ بہت بڑے اسکیل پہ انسان کی رحمت ہے، انسان پر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہاں شدت کا مظاہرہ کرنا تھا، اس لیے رحمان کا ورڈ آیا، ٹھیک ہے؟ رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رحم تو پرماننٹ ہے، لیکن وہ اتنا بڑا سکیل نہیں شو ہوتا. سب سے بڑا جو مبالغے کا سیگا ہے نا وہ فعلان کے وزن پہ ہی ہوتا ہے، تو رحمان کو یوز کیا گیا. پھر رحمان کی اور رحیم کی جو ترتیب ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. کیا ترتیب ہے کہ رحمان پہلے آیا، کیونکہ جیسے ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ دنیا پہلے ہے، اس لیے رحمان جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ رحمان دنیا میں ہوگا. اور رحیم جو ہے وہ بعد میں آیا، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی جو رحیم ہے وہ آخرت میں اس کا اظہار ہوگا، آخرت میں اس کا اظہار ہوگا جب پرماننٹ ہوگا اللہ کا رحم، مگر صرف مومنوں کے لیے ہوگا. پرماننٹ ہوگا لیکن اس کا مظاہرہ صرف مومنوں کے لیے ہوگا، اس کا مظاہرہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا. یہ مظاہرے کا ڈفرینس اور اس کے ٹیمپرری اور پرماننٹ ہونے کا ڈفرینس ہے ان دونوں ورڈز میں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو بات سمجھائی وہ ڈال دی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں عبد کو مالک کے ساتھ جوڑا ہے اس کی توفیق دے، ہم جڑ جائیں، ہم واقعی جڑ جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ہم واقعی جڑیں اور پھر اللہ کو پہچانیں. یہ پہچان کا سفر ابھی تو آگے انشاءاللہ جاری رہے گا. اس پہچان کے سفر میں ہمیں اللہ کا تقویٰ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے جو ایمان ہے وہ حاصل ہو. ہم صبر کریں، ہم استقامت پہ رہیں، ہم اس دین پر ایسے ہی چلتے رہیں. آمین یا رب العالمین. اس دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.